السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين معزز احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت ہی خوبصورت دین جس کا نام اسلام ہے اس سے نوازا ہے، اور اسی دین اسلام کے دعوے کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہتے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اکیلا نام کا اظہار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسے پھر پورے طور پہ دین اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق چل سکے، کلمہ پڑھ لیا، شہادتین کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے بعد انسان بس اتنا ہی کرے جو اس کے جی میں آئے، اور جو اس کو پسند نہ لگے وہ نہ کرے، یا پھر ایسا کبھی کبھار ہو جائے کہ اس کام کی پرواہ تو نہیں کرتا جس کا ہمیں دین نے پابند کیا ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں آرڈر دے دیا ہے، حکمن فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام کرنے لگ جائے جن کا دین کے اندر تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ ایک ہی بات کے اوپر ہے کہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بات بھی چل رہی ہے
کہ دیکھیں جی آج کل قادیانی جو ہے نا کس انداز سے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کس انداز سے وہ دین جو بڑا خوبصورت دین ہے، اس کا نام دین اسلام ہے، اس کے اندر من مرضی کی تفسیر کر کے، اس قرآن مجید کو لے کر کے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر مسائل لکھ کر کے بنا کر کے جو ایک من گڑھ قسم کا پروگرام ہے لوگوں کے سامنے اس کا پرچار کیا جائے۔ حالانکہ اگر ہم بنیاد پہ آئیں تو ایسے لوگ جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کوئی آخری پیغمبر تسلیم نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کی واضح خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ مرتد ٹھہرا، وہ قابل قتل اس کو قرار دیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا آج بھی کوئی ایسی بات کہتا ہے کرتا ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ چاہے وہ ذلی بروزی ماتحت اسی شریعت کو لے کے چلنے والا کوئی بھی اس انداز کا اظہار کرے تو یہ ایک فتنہ ارتداد ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا سمجھتا ہے تو اصل میں اس کے بعد اس نے مرتد ہونے کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اللہ کے فرمان کے مطابق آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ فلاں بھی، اور پھر اس کے اندر بھی اگرچہ وہ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیح موعود کی بات کر کے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر امام مہدی کا ظہور اس کے اوپر بات لا کر کے، تو امام مہدی کون ہے؟ کیا وہ آ چکے ہیں؟ نہیں، وہ تو قرب قیامت آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا دور اکٹھا ہوگا، جبکہ جس کے بارے میں یہ لوگ نظریہ رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ آ چکا ہے، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ قادیان میں پیدا ہوا اور یہیں کا رہنے والا ہندوستان کا، اور پھر اس کے مطابق اس طرح کی باتیں بنا بنا کے اس کو نبی ثابت کرنا۔ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر رہنے والے اسلام کے نام پہ جو مسلمانوں نے یہ ایک ملک علیحدہ سے بنایا ہے، لیکن یہاں حرکتیں اس انداز کی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر کے بھی کام ایسے کرتے ہیں جو کافرانہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہو، کوئی سا بھی ہو۔ اگر کوئی اس واضح ترین قانون کے مد مقابل اپنی کوئی بات پیش کرتا ہے تو وہ کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم یہ ایک توجہ طلب بات ہے ہماری، تو ہر وقت دعوت اس بنیاد پہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، ان کی بات ہی حرف آخر ہے، انہیں ہی اللہ پاک نے اس وحی سے نوازا ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی تبلیغ اور اس کی وضاحت تفسیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے، اور یہی ہمارے لیے آخری بات ہے۔ پہلی بات بھی یہی ہے، آخری بات بھی یہی ہے۔ لیکن آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو اصل میں ہم سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس طرح کے فتنے پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بنیاد پہ آئیں، کوتاہیاں ہماری ہیں، غلطیاں ہماری ہیں، دعویٰ ہم نے کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، لیکن کیا آخری پیغمبر بھی مانا؟ اگر آخری پیغمبر مان لیا تو آپ کے بعد شریعت کا حق، اس دین کے اندر رد و بدل کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ اب یہ قادیانی جو ہیں، یہ مرزائی ہیں، یہ تو ایک لسٹ میں آ گیا نا معاملہ، یعنی ایک عرصہ گزر چکا کہ ان کو تو کافر قرار دے دیا گیا۔ لیکن اگر ہم اس کی بنیاد کو دیکھیں تو کیا بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مد مقابل کسی اور کو اپنا امام پیشوا سمجھ لینا اور اس کی بات کو بالکل وہی حیثیت دینا جو ایک پیغمبر کو دی جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے اندر سے بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ بات یعنی کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم جناب کلمہ شریف پڑھنے والے، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لیکن کیا آج تک ہمیں اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ آپ کی بات کو ہم نے حرف آخر کس انداز سے سمجھنا ہے؟
اگر ہم نے مکمل طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے پھر کوئی دوسری تیسری گنجائش ہمارے اندر نکلتی نہیں ہے. تو آئیں ہم پہلے تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کر لیں کہ آئے روز یہ جو ایام کا سلسلہ چل رہا ہے, مہینے بدل بدل کے آ رہے ہیں, ہر مہینے کے اندر شریعت نے ہمارے اوپر کیا لاگو کیا ہے. جیسے آنے والا مہینہ الحمدللہ ماہ رمضان کا ہے, سال کے بعد ایک قیمتی ترین موقع ماہ سیام, روزے کی حالت میں رہنا اور پورا مہینہ اس کیفیت میں گزارنا یقیناً ایک بہت قابل قدر کام ہے. لیکن اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اس کے اندر یا اس سے پہلے رجب کا مہینہ تھا. تو ہر موقع کے اوپر ہم مسلمانوں نے جس انداز سے شاید خود ساختہ تہوار بنانے کی کوشش کی ہے اس کی مثال بھی تو کہیں نہیں ملتی. خاص طور پہ ہمارے ہاں ہم لوگ نمبر لے گئے ہیں یہ ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر, کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کبھی کوئی شرعی طور پہ تہوار منانے لگ جاتے ہیں, کبھی ہم کلچر کے نام پہ اور اپنے دنیاوی رہن سہن کے حساب سے کوئی دن منانے لگ جاتے ہیں. تو مسلمان ہم لوگ, پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ بڑے سادہ لوگ ہیں, ہمیں اس طرح کی بات سمجھ ہی نہیں آتی, حالانکہ ہم دین والے ہیں. اور اللہ نے کس انداز سے ہمیں پابند کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے دعوے داروں اگر ایمان کا اظہار کرتے ہو تو پھر اسلام کے اندر مکمل ترین داخل ہو جاؤ, اس پورے کے پورے اسلام کو تسلیم کرو. یہ نہیں ہے کہ بس اسلام تو قبول کر لیا ہے, دعویٰ تو کر لیا ایمان کا, لیکن سسٹم اب اپنی مرضی سے چلائیں گے. یہ بالکل نامناسب ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم اپنی مرضی کرو گے, کچھ دین قبول کر لیا, کچھ نہ کیا, کوئی دین کی بات لے لی, کچھ اپنے پاس سے بنا لی. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, یہ شیطانی چالیں ہیں, یہ شیطان کے اقدام ہیں, یہ شیطان کے خطوات ہیں, یہ تمہاری پیروی شیطان کی ہو جائے گی. اب شیطان وہ کون ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور تمہارا بھی وہ واضح ترین دشمن ہے. کیا سمجھ آئی کہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور ہم نے پورے دین کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس دین کے اندر ہی رکھنا ہے, باہر نہیں نکالنا. اور اگر ہم باہر نکلیں گے, کوئی دوسری چیز اس دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ شیطانی اقدام کی پیروی ہوگی اور شیطان ہمارا دشمن ہے. اب دشمن سے سمجھوتا کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جب یہ اللہ کا نافرمان ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے, اور دشمن کے ساتھ یہ سمجھنا کہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہے, دشمن تو کبھی اچھا نہیں کرے گا. پھر یہ کہ اسے اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے, تو دشمن کو اپنا دوست سمجھ بیٹھیں. دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, لیکن عملی طور پہ ہم شیطان کے قدموں کی پیروی کریں, شیطان جس کام پہ ہمیں لگائے وہ ہم کریں. یہ ذرا بڑا مشکل سا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اللہ پاک نے جیسے میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے. اب کس کو نہیں پتا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری تیسری بات کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیدھی اور سادہ سی بات ہے کہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے, اسلام وحی الہیہ کا نام ہے, اسلام وہ ہے جو اللہ پاک نے آسمانوں سے نازل کیا ہے اس انسان کے روحانی علاج کے لیے, کیونکہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے اور انسان کی رہنمائی بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اور یہ رسولوں کا سلسلہ یہ خالصتاً یہ اس کی مہربانی ہے. تو اب اگلی بات یہ توجہ طلب ہے کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس کے کس کام آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبول ہی نہیں کرنا. اللہ کا پیغام ہے واضح, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, قبول کیا کرنا ہے, الٹا اس کے لیے باعث وبال بن جائے گا. یہ آخرت میں خسارہ پانے والا تو ہو سکتا ہے, کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. اب اللہ تعالیٰ کے کس قدر واضح پیغامات ہیں, لیکن اس کے باوجود موقع بموقع
ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یہ ماہ شعبان ہے، آج 12 تاریخ ہے، ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے ایک تہوار بنایا ہوا ہے، وہ تو منتھلی چلتا رہتا ہے نا، باقاعدہ اس کو ایک شرعی حیثیت دے کے بڑا باعث ثواب اور ایک کارنامہ، چاہے اس کی بنیاد میں اللہ کی بغاوت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ اب 15 شعبان، یہ رات آمد ہے اس کی، تو یہ رات تو خیر 15ویں رات آئے گی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ پہلے بھی آپ لوگ جانتے ہیں، ایک یاد دہانی مقصود ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ایک افراتفری کا سما پیدا ہو چکا ہوتا ہے، یہ آتش بازی اور شرلیاں اور پٹاخے اور گلیوں کے اندر شور شرابہ اور یہ اپنے پیسوں کو آگ لگانا اور دوسروں کا نقصان کرنا اور بسا اوقات اپنے آپ کو بھی برباد کر لینا، یہ سب کچھ چلتا ہے، ایک اسلامی ریاست کے اندر چلتا ہے، اور خاص طور پہ ہمیں اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں۔ دوسرے ملکوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر چاہے اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے تہوار نظر بھی نہ آئیں، لیکن ہم لوگ تو بھائی بڑھ چڑھ کے ان چیزوں کو ماننے والے ہیں اور منانے والے ہیں۔ تو یہ ماہ شعبان، اس کی 15ویں رات، اس کی اہمیت کے بارے میں جو ہم غیر مسنون قسم کے اعمال وہ پیش کرتے ہیں اور بناتے ہیں، اس کے اندر ہم نے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر بھی اپنی خود ساختہ کر لی ہے، حالانکہ بڑا واضح ترین اللہ کا حکم موجود ہے، اور احادیث بھی خود ساختہ قسم کی وہ بھی بنا رکھی ہیں، صرف اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو اپنے ذہن سے بنا لی ہے یا شیطان نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا ہے، تو اب وہ مس نہ ہو جائے ہم سے۔ اتنا تفصیلی دین ہے، اتنی عبادات ہیں ہمارے لیے اللہ پاک نے ہمارے اوپر مقرر کی ہیں، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، اور جو ادھر ادھر کی فضولیات ہیں، جو صرف یہ کہ رسمی ہو، وقتی ہو، مہینے بعد ہو، 6 ماہ بعد ہو، سال بعد اس طرح کا تہوار منا لیا جائے، آسان معاملہ ہے۔ تو یہ اس ضمن میں ہم سنتے رہتے ہیں جی یہ شب برات ہے، یہ شب برات آ رہی ہے، شب برات ہے 15 شعبان کی رات، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں تو بھرپور طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے، اور اس کے لیے دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ تو اللہ پاک کا قرآن ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان کے اندر پہلی آیات ہیں ابتدائی، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہتے ہیں جی یہ برکت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ کیسے جی؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم ہے ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے، انا کنا منذرین، یقیناً ہم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، فائدے کی بات بتانے والے ہیں، نقصان سے بچانے والے ہیں۔ اچھا جی کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی، والکتاب المبین، کتاب مبین قرآن مجید ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اچھا جی ہمیں نہیں پتا وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ سب کو پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے جو منانے والے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے جو اس کی یہ غلط تشریح کرنے والے ہیں کہ قرآن مجید کب نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ دوسرے مقام پہ وضاحت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر نصوص موجود ہیں کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے، تقدیر کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے۔ وہ کب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ شعبان کا نہیں ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو شک کیا رہ گیا؟ معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، دوسرے مقام پہ وہ 15 شعبان کی رات کو برکت والی رات قرار دے دیا۔ نہیں، وہ لیلۃ القدر ہی اس میں برکت والی رات ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ برکت میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس رات کے اندر قرآن مجید نازل کی ہے جو انسان کے لیے زبردست قسم کی رہنمائی ہے۔ اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے زیادہ برکت کیا ہو سکتی ہے؟ رات ایک ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو برکت تو ہوگی۔
برکت کا معنی زیادہ ہونا ہے، اور اس سے زیادتی اور کیا ہوگی؟ اللہ نے کمال کر دیا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو ہمارے لیے پیش کر دیا. لہذا ہم اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ برکت والی رات قدر والی رات ہے. تو پھر بھائی اس 15 شعبان کے اوپر لا کر کے اس کو فٹ کرنا یا اس کو کوئی شرعی حیثیت دینے کی کوشش کرنا، اس کی کیا گنجائش ہے؟ باقاعدہ سی ایک حدیث، بہت ساری روایات ہیں، لیکن چونکہ نص قرآنی کے مد مقابل ہیں، اس کے خلاف جا رہی ہیں، لہٰذا وہ قابل قبول ہو نہیں سکتی. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیارے پیغمبر کا فرمان اور قرآن کے خلاف ہو. یہ تو بالکل واضح تضاد ہے. تو وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جی قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اس رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو. بھئی پہلے اس رات کی کوئی حیثیت تو سامنے آئے نا، پھر کچھ کر لیں گے. بہرحال اس کے اوپر توجہ طلب یہ سلسلہ ہے کہ ہم نے اس کو شرعی رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے سامنے باعث ثواب بنا کے رکھا ہے. تو ایسے کاموں کو ہی دین نے بدعت قرار دیا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز جو ہے دین کے اندر داخل کی جانے والی وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ کے اندر لے کے جانے والی. یہ کوئی اتنا آسان سا معاملہ نہیں ہے جس کو ہم ہلکا سا سمجھتے ہوں. بڑا خطرناک معاملہ ہے. دین وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم کوئی اور سلسلہ اس دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، ناکام ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، اور آخر کار جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اس لیے نہ تو اس کو شرعی طور پہ لینا چاہیے، نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے. اور دوسرے نمبر پہ بیس تو وہ بنائی ہے، پھر آگے دوسرے تیسرے سلسلے. اصل میں یہ کام کرنے والے آتش پرست لوگ تھے. انہوں نے وہ اپنا ایک سلسلہ چلایا اور اس کے اوپر پھر انہوں نے وہ اپنے رنگ پیش کیے. چونکہ وہ آگ کے پجاری تھے، لہذا وہ چراغاں اور لائٹنگ اور اسی سلسلے میں آتش بازی، یہ سلسلہ انہوں نے ہمیں دیا. خیر اس کے علاوہ بھی ہم نے ان چیزوں کو ایسے اپنا لیا، ایسے ہماری زندگی کا حصہ بن گئی کہ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. لیکن خاص طور پہ اس رات کے اندر اس طرح کی فضول خرچی کرنا اور اس طرح کا سلسلہ چلانا، یہ چراغاں، یہ دیے جلانا، لائٹیں جلانا یا آتش بازی کرنا، یہ ایک تو دین کے اندر نئی چیز داخل کرنے والی بات ہے. دوسرے نمبر پہ یہ فضول خرچی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس طریقے سے مالی نقصان، جیب کا نقصان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھی نقصان کا باعث بنتا ہے کہ کہیں وہ شورلیاں پٹاخے چل رہے ہیں، کہیں جناب اس کے وہ آلہ جات تیار ہو رہے ہیں، کہیں وہ مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی دھماکہ، کوئی نہ کوئی سلسلہ، کوئی نقصان، یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا. تو لہٰذا دین تو بڑا خوبصورت ہے ہمارا. اسلام تو امن و سلامتی کا دین ہے. یہ ایسا دین نہیں ہے کہ ہمیں ایسا سبق دے بھی اس طرح کی فضولیات کرو، اس طرح کا یہ ڈرامہ کرو کہ اپنا نقصان بھی کرو، دوسروں کا نقصان بھی کرو. اور پھر اس کے علاوہ اس رات کے اندر یہ کھانے پینے کا سلسلہ، یہ حلوہ خوری، خود کھانا، دوسروں کو کھلانا، پیش کرنا، یا پھر اسی ضمن میں کئی اور چیزیں، تو یہ تو 5ویں صدی ہجری کے نصف کے اندر یہ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. یعنی اس سے پہلے 400 سال تک اس کا بالکل وجود نہیں تھا. یہ بیت المقدس کے اندر باقاعدہ شب بیداری کا آغاز ہوا، اور یہ برامکا لوگ تھے جو آتش پرست تھے، انہوں نے یہ سلسلہ چلایا، اور دیکھا دیکھی یہ مسلمانوں کے اندر، چونکہ وہ نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے وہ اپنا سسٹم بھی سارا وہ ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی کہ چلو اسلام بھی رہ جائے، اور وہ اپنی جو ہماری نفسیات ہے، ہماری بنیاد ہے، وہ جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بھی ہم مس نہ ہو جائیں اس طریقے سے. لیکن اب کوئی بھولنے والی کو مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے. دین تو بالکل واضح ہے اور اتنا تفصیلی کہ اب اس کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے کہ پہلے تو چلو جی وہ عربی زبان میں، اب کون سمجھے، وہ صرف خاص لوگوں تک محدود تھا، لہذا جیسے وہ رہنمائی کریں. اب اس ضمن میں اگر ہم توجہ کریں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دین کے ساتھ پورے طور پہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ ہم تو بھائی دین اسلام والے ہیں، ہم نے اپنے دین کے مطابق ہی چلنا ہے.
نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل کرنی ہے اور نہ کسی چیز کو اس کے اندر سے مس کرنا ہے، نہ ہمارا انکار ہے اور نہ ہمارا اس کے اندر کچھ اضافہ کرنے کا مقصد ہے، کیونکہ ایسا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ٹھہرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی صاحب بدعت کے عمل کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ چھوڑ نہیں دیتا اور توبہ طائب نہیں ہو جاتا۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی کوئی ایسا عمل کرے گا، کوئی انسان ایسے سلسلے کا شکار ہو جائے گا کہ اس کو دین بنا کے پیش کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے ان پہ اس کا گزارا نہیں ہے، چونکہ یہ کام ایک نبی رسول کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا پورا سسٹم لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں تک سارا دین پہنچائیں، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ختم نبوت کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ کہ آج ہمیں اس بات کی تو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ایک مرتد کافر لوگوں کو کیسے وہ ایک اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، اور وہ بھی آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ تقریباً 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، یہ قادیانی نے جو قرآن مجید کی تفسیر چھاپی اور اس کے اندر اس طرح کی حرکتیں کی، اس کے اوپر باقاعدہ مواخذہ ہوا اور اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی ہوئی، تو اس کیس کو انہوں نے پھر ہوا دی ہے اور بلکہ اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے ملک کا جو ایک صدر مقام ہے وہاں جا کر کے کہ ٹھیک ہے جی، ہر کسی کو اپنا دین اس کی تبلیغ کرنے کی یا مختلف، بھائی دین تو دین اسلام ہے، یہی تو ایک بنیاد ہے ہمارے پاس۔ دین وہ ہے جو دین اسلام ہے، دین اسلام کے مخالف کوئی جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور ان کے بارے میں قادیانیوں کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ یہ کافر ہیں۔ اب وہ کون سے دین کی تبلیغ کریں گے؟ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ یہ کلمہ نہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں نہ اس کو وہ ماننے والے ہیں، کیونکہ وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس پہ تو اکتفا نہیں کرتے، چاہے وہ الفاظ میں اظہار نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اپنے دین کو دین اسلام بتا سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ ہاں اسلام کے اندر توبہ طائب ہو کے داخل ہو جائیں تو وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جو خود ساختہ سسٹم بنا رکھا ہے اس کا نام اسلام نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام تو یہ دین محمدی قرآن و حدیث کا نام ہے، اس کے اندر کوئی جو اضافہ جات کرے گا، کوئی من مرضی کرے گا، وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ایسے فیصلے کو بھی رد کرتے ہیں، نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو اور ختم نبوت کے خلاف ہو، اور ایسے لوگ جو ان کے لیے سہولت کار بنے یا اعلی کار بنے یا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے راستہ ہموار کریں، تو بھائی ہم بطور مسلمان اس چیز کو قبول نہیں کرتے، وہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو۔ بھائی ہم تو اپنے دین کے ساتھ ہماری کامیابی ہے، اگر کوئی اور راستہ ہمیں ملتا ہے یا کسی اور کے لیے ایسی کوئی چیز پیش کی جاتی ہے اور ہم چپکے سے اس کو دیکھ کر کے بس بیٹھ جائیں، تو یہ ہمارے لیے بھی نامناسب ہوگا، کیونکہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں، اس دین کی ذمہ داری حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا اس طرح کا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جی کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی مذہب ہے، جیسے مطلب عیسائیت ہے، یہودیت ہے یا ہندو مت ہے، بھی مذاہب کو آزادی ہے۔ اچھا جی، یہ قادیانی والا، یہ مرزائیوں والا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ تو فتنہ ارتداد ہے، مرتد ہوئے ہیں، اسلام کے دعوے دار تھے، کام سارا وہ اسلام کے خلاف کیا، بلکہ ایک ایسا کام کہ جو یہ کرتا ہے اس کو تو ویسے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو اس طرح کے یہ کافر لوگ ہیں، مرتد قسم کے زندیق ہیں، لہذا وہ کوئی ایسا دین نہیں لے کے چل رہے۔ اگر وہ دین لے کے چل رہے ہیں تو پھر تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، پھر تو یہ مسجد ان کی مسجد ہونی چاہیے، یہ کلمہ وہی جو ہمارا ہے یہ ان کا ہونا چاہیے۔ جب اس پہ انہوں نے گزارا ہی نہیں کیا تو پھر کوئی دوسرا طریقہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ان کے لیے کوئی رعایت کرنی چاہیے،
چونکہ یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کے اندر جو ہے اس انداز کا اسلام ہی چلے گا جو خالص ہے، قرآن و سنت پہ مبنی ہے، اور وہ دین محمدی ہے، اور وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اس چیز کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہماری بالکل نجات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانا ہے تو کسی لمحے بھی ہم کوئی اور راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ راستہ وہی خیر الہدی ہدی محمد، بہترین رہنمائی، بہترین راستہ وہ محمد کریم کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی راستے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔